جدہ میں مریا میرے بین پرا میری میت تے نیر بہان لگے میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے میں مریا میرے بین پرا میری میت تے نیر بہان لگے میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے میں دعا کیا ذرا ٹھہر تے جاؤ کیوں کلیاں چھڈ کے جان لگے آواز آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے آن سبحان الطائب من الذنب كما لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليكم کدی رودا سی جا جا کے گانا دے وچ پتہ ہے آپ بڑے خطیب پاکستان کی تقریر سن کے خاموش نہیں رہے میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن ان کا قلم تو آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے بڑی مہربانی ہوگی کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نوں مناوندا رہیا زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نوں مناوندا رہیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو وعظم شانہ وعظم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین امام النبیین سید العالمین خطیب الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم دوستوں بزرگوں ذی وقار ساتھیوں عشاقان مصطفیٰ اہل اسلام اہل سنہ والجماعت آج کا یہ خوبصورت پروگرام جامعہ نظریہ کمر مدارس کے پلیٹ فارم سے جس نے شب توبہ شب قدر کے خوبصورت عنوان سے یہ محفل کا انعقاد پذیر ہے اس مجلس کی صدارت اور قیادت جانشین سید المناظرین جانشین شیخ الحدیث والتفسیر جانشین امام المناظرین خلیفہ پیر سیال لنگر پیر سیال حضور اللہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ آپ فرما رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ چکونی شریف کی میں بھی تشریف فرماتے تو آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ شب توبہ کے موقع پر تم بھی حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں بلا شبہ مجھ سے پہلے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا رانا محمد عرفان القادری صاحب چشتی مرادبی بلّہ اللہ تعالیٰ الی ذروۃ الکمال آپ بڑے خوبصورت انداز میں اور بلبلہ انگیز انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام قمر الدین صاحب سیالوی دامت بالغ آپ بھی تشریف فرما ہیں میں بھی چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں حاضر
کروں گا اور آپ کی سما خراشی کا چند ایک وقت کے لیے سما خراشی کرنا چاہوں گا۔ آج کی جو اس درسگاہ میں ہم سب لوگ اکٹھے ہیں، اس درسگاہ کو بڑے بڑے اعزازات حاصل ہیں۔ نہ ادھر علم کی کمی ہے، نہ علماء کی کمی ہے۔ ہم لوگ اس جگہ پہ جو آتے ہیں وہ اعزاز سمجھ کے آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضرت صاحب میرے حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وانوار اللہ مرقدہ، آپ کی نگاہ کا کرم ہے کہ آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ پوری اس ملک میں نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی کتابت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کی نظر عنایت مجھ میں بھی۔ میں صرف ایک ڈاکٹر ہوتا، لیکن آپ نے کرم فرمایا، اور سچی بات یہ ہے کہ میری زبان میں یہ میری چاشنی تو نہیں، انہی کا فیض ہے، ان کی عطائیں شامل ہیں۔ میری زبان میں یہ میری چاشنی تو نہیں، انہی کا فیض ہے، ان کی عطائیں شامل ہیں۔ فقط پروں کے سہارے پہ میں اڑ نہ سکتا تھا، میرے اڑنے میں سید المناظرین کی دعائیں شامل ہیں۔ یہ حضرت صاحب کی نگاہ کا کرم ہے۔ آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، جس طرف ایسے نگاہ کرتے نہیں نا، اس سے جامع توحید ملا کرتے، نبی پاک کی عشق اس کے سینے میں ڈال دیتے۔ اور آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ جو توحید کی میں پیالوں سے نہیں پلائی جاتی، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت صاحب جس طرف نگاہ کرتے تھے نا، ادھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا تھا۔ آج کی رات کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب کائنات نے ہمیں بڑا خوبصورت موقع دوبارہ فراہم کیا ہے۔ یہ شب توبہ کا دن ہے، اور اس کو کہتے ہیں شب برات۔ شب کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے بری ہونا۔ اس رات اللہ تعالیٰ جو جہنمی ہیں ان کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ میں بڑی آہستہ آہستہ تقریر کروں گا، بے شک آپ تھوڑے ہیں لیکن تقریر پھر بھی اسی انداز میں ہوگی، لیکن آپ کو میں چاہتا ہوں کہ سمجھا سکوں۔ برات کا معنی ہے دوزخ سے نجات۔ آج جو رات ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ آ جا میرے دروازے پہ، میرا کرم جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو مال لینے آ جا، میں عطا کروں گا۔ اگر اولاد نہیں ہے آ جا، میں تمہیں اولاد دیتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس اگر تو جنت چاہتا ہے آ جا، مجھ سے جنت مانگ، میں تجھے جنت دے دوں گا۔ اگر تو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے تو آ جا میرے دروازے پہ، تمہارے مانگنے میں تو کمی آ سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں سکتی۔ اس لیے تو علامہ اقبال بولے، آپ نے بھی حل کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ بول سکتے تو بول لو، بڑی مہربانی۔ اب کیا بول رہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ارے راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، آج کی رات جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں صدیقہ باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک میرے بستر مبارک میں تشریف فرما، میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا نبی پاک موجود نہیں۔ میں آپ کو تلاش کرتی کرتی میں جب مسجد نبی میں پہنچی تو میں نے دیکھا سرکار وہاں پہ بھی نہیں۔ پھر میں آگے گئی تو میں نے دیکھا جنت البقیع میں حضور ایسے آسمان کی طرف اپنی
گردن مبارک اٹھا کے چہرہ مبارک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، زاری کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد نبی پاک نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے عائشہ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا شاید کسی اور زوجہ کے پاس آپ چلے گئے ہیں۔ ہم نے فرمایا نہیں، آج کی رات ہے شب قدر کی رات، شب برات کی رات۔ آج کی رات بنو طلب کے قبیلے جو کہ 50,000 بکریاں تھیں، ان کے جو سینے کے اوپر جسم کے اوپر بال ہیں، اس بال کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کیوں مانگتے ہو، آج کے دن کیا ہے؟ میں نے کہا ہم تم سے تو نہیں مانگ رہے، ہم تم سے مانگ رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، جب چاہو میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں عطا کروں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، شب قدر ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی وقت ہو تو آپ اپنے اللہ سے مانگو۔ میرا مالک اتنا کریم ہے، وہ یہ کہتا ہے 7 بار توبہ شکستی باز آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اس بات سے باز آ جاؤ۔ باز آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم 1000 بار توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی میرے دروازے پہ آ جاؤ، پھر بھی میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ وہ دروازہ ہے کون سا جہاں تم جاؤ گے؟ دروازہ تو ہے ہی صرف میرا کہ اگر تم 10,000 بار بھی توبہ توڑ کے آ جاؤ تو میرے مالک کا دربار ایسا دربار ہے، وہ یہ کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ میرا مالک ایسا دربار ہے ایک بار تو سچے دل سے آ جا میں تمہیں ایسا معاف کروں گا جیسے تم آج مانگ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ بڑا خاص مقام رکھتا ہے، اس میں بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ اگر ادھر ایک کوئی کریانے کی دکان ہو نا تو ہم اس سے سودا ادھار لیں، بات قابل توجہ ہے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ کمل لازم مدہ میں اخیر کر دی۔ اب فرماتے ہیں میں آپ کو مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کریانے کی دکان سے کسی بھی شاپ سے آپ ادھار سامان لیں نا تو جب اس کو آپ واپس کرتے ہیں نا تو جو لکھا ہوتا ہے نا مال اس پہ ایسے لائن لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا لائن لگا دیتے ہیں۔ لائن لگانے کے باوجود جب کوئی بڑا دیکھنے کے لیے جائے، میں دیکھوں اگر میرے اس نے لڑکے نے لیا ہے یہ سامان تو میں دیکھوں کہ کیا کیا اس نے خریدا، کیا یہ تجاوز تو نہیں کر رہا، لیکن نیچے مجھے نظر آ رہا ہوگا کہ کیا لکھا ہے۔ لیکن کمل لا ذنب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے نا اس پہ لائن نہیں لگاتا بلکہ وہ صفحہ لے کے پھاڑ دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے نیچے لکھا کیا ہے۔ یہ ہے کمل لا ذنب کا مطلب۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، تے صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی، تے سونیا چے اسی لکھ گناہی ڈبے تے تو ستار کریمی، تے تو مالک اسی بندے تیرے تے تیری صفت رہی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج کا یہ دن ہے لیکن آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنی تیزی سے اپنا رحمت اور کرم کے دروازے کھولتا ہے کہ اتنی تیزی سے موسلادھار بارش بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی اس میں موجود ہیں جو خشک رہ جاتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو جو کیجیے گا وہ کون کون سے لوگ؟ اس میں لوگ ایک تو ایسا ہے جو جادو ٹونے کرواتا ہے، حدیث میں موجود ہے جو جادو ٹونے کرواتا ہے، جادو ٹونے اس لیے نہیں کروا رہا کہ یہ بہتر ہو جائے نماز ادا کرے بلکہ وہ اس کو برباد کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے یہ مخلوق خدا میرا کنبہ ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے نا میں خدا ہوں تو اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔
اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی کی مشکل آسان کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس نے مشکل مخلوق کی آسان کی ہے، کل عرش کو میں اس کے اپنے سائے کے نیچے لگاتی ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی ٹانگ کیسی کیسی، اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کو اور لات ماریں گے کہ یہ جلدی کیوں مر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو جادو ٹونے کرواتا ہے، حدیث میں ہے، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسرا بات فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے، شراب پینے والے کو بخشش نہیں ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، جہنمیوں کو عذاب ہوگا، وہ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، آگ دہک رہی ہوگی، اچانک ایک بندہ آئے گا اور اس کے منہ سے اتنی بدبو آئے گی کہ جو جہنمی جل رہے ہوں گے نا، وہ چیخیں مارنا شروع کر دیں گے، اتنی زوردار چیخیں ماریں گے کہ انہیں اپنا عذاب بھی بھول جائے گا کہ اللہ ہی ہم پہ کیا عذاب نازل کر دیا تم نے اچانک۔ بات فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے جو شراب پیا کرتا ہے، اس لیے جو شراب پیتا ہے اس کی بھی آج کی رات کوئی بخشش نہیں، اسے پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات، والدین کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے آج کے دن نہیں کھولے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ والدین سے نکاح کھولتے ہیں، اور حدیث میں یہ ہے کہ جو اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھے گا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب۔ ہم لوگ والدین کو پکارتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس تک نہ کرو، اور پھر حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ان سے بہتر سلوک کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہمارا والد ظالم ہو تو پھر؟ فرمایا اگر وہ تم پہ ظلم کر رہا ہے، اگر وہ تم پہ ظلم کر رہا ہے، اگر وہ تم پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر بھی تم اس کی اولاد ہو، تم اس سے حسن سلوک کرو۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا اگر وہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، لیکن تم اس سے حسن سلوک کرو گے، وہ تمہارا باپ ہے۔ والدین کا گستاخ جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا آج کے ساتھ۔ اور پھر آخر پہ جو دیوس ہے، دیوس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں غلط کام کر رہی ہیں اور وہ خاموش ہے، اسے بالکل کوئی پتہ نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کتنا پتہ ہے؟ موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں بھی موبائل یوز کر رہی ہیں، بہنیں بھی موبائل استعمال کر رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں۔ تو آپ دیکھیں کس کس گھر میں موبائل نہیں ہے، کون کون موبائل استعمال نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے جو دیوس ہے اس کی بھی آج کی رات کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات جو والدین کا گستاخ ہے، جو دیوس ہے، میں کسی کو مخاطب کر کے تو نہیں کہہ رہا اپنے اندر وہ اپنے اندر گناہ دیکھے، وہ عیب دیکھے، پھر اس پہ توبہ کر لیں تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا اس وجہ سے کیونکہ آپ نے خطیب پاکستان کی تقریر سنی ہے، اس کے بعد تو تقریر ہو ہی نہیں سکتی، اتنی علمی فصاحت و بلاغت والی۔ پھر آخر پہ ایک بات عرض کروں گا کہ اپنا تعلق رسول اللہ سے وابستہ کریں، کملی والا ہی ہے۔ جب ہم قبر میں اتارے جاتے ہیں والدین، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، صرف ایک کملی والا ہوتا ہے جو کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم میرا کلمہ پڑھتے رہے ہو، اس پہ درود و سلام پڑھتے رہو، یہ سب چھوڑ کے چلے گئے، میں بھی تمہاری کروں۔ جدا میں مریا میرے بین پرا، میری میت تے نیر بہان لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے۔ میں مریا میرے بین پرا، میری میت تے نیر بہان لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے۔ میں دعا کیا ذرا ٹھہر تے جاؤ، کیوں کلیاں چھڈ کے جان لگے۔ آواز آئی گھبرا نہیں، کملی والے تشریف لے آن۔ سبحان اللہ۔ سارے ناتے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کملی والا ہوئے گا جب قبر بھی کام آئے گا، حشر بھی کملی والے اسلام پڑھیا کرو، والدین کا ادب کرو، احترام کرو،
کوثر نیازی مرحوم نے حق کر دی. وہ کہتا ہے کوثر مجھے ایک ہی اعزاز کیا ہے بس، میں صرف میں کہتے چھوڑ دوں میرا غلام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس اپنے مقدس سے پہ اپنا ہاتھ کرم کرے اور حضور پیر سید حسن اللہ شاہ صاحب مدنی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہم پہ قائم رکھے. دعا